پہلا ہی اکاؤنٹ ہے. چلے خیر, اب آواز آپ کی بہتر ہے. بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو میں چاہوں گی کہ کوئی بیچ میں انٹرپٹ نہ کرے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اچھا دیکھیے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی انٹرپٹ نہ کرے میرے سوا. میں تو کر سکتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں, آپ یہ میٹھو بھائی کو جانے دیں. وہ آپ سے آنے جا رہے ہیں وہ, کیونکہ وہ نا ٹاپک کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ایسا میں ایسا ابھی نہ تک کریں چپ تھا, سائمہ, لیکن بھائی بولو آپ گی تو بیچ میں بولوں گا میں. بھائی اچھا سب چلو, واپس لے اپنا, میں چلا جاؤں گا. اچھا رکو, اچھا مرتو بھائی. اچھا دیکھو, ایسا ہے سائمہ کہ جب آپ نہیں تھی نا تو آپ کے پیچھے نا مطلب آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اچھا مرتو نہیں, میں بھی ان کو ریسپیکٹفلی کہہ رہی ہوں کہ میں ان سے الگ سے بات کر لوں گی کسی بھی ٹاپک پہ اگر وہ چاہیں گے تو. لیکن جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پھر وہ بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اوکے اوکے, آپ لوگ بات کیجیے نا, کوئی دقت ہے. میں اسٹارٹنگ میں ہی بول رہا تھا سائمہ جی آگے آپ لوگ بات کریں, میں تھوڑا گھوم کے آیا. ٹھیک ہے, ٹیک یور ٹائم سائمہ جی, پلیز بات کریں آپ. تھینک یو, تھینک یو. مجھے کیا بات کروں میں آپ سے, مجھے آپ سے ریلیجیس کسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. پچھلی دفعہ جو آپ نے اپنی اسٹوری سنائی تھی اسلام سے دور ہونے کی, اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے سائمہ جی, پرسنل زندگی پہ تو میں ڈسکس کرتا نہیں. وہ تو آپ نے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جن کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ لانے پڑے اور رکھنے پڑے. باقی میری پرسنل ذاتی زندگی میں ڈسکس نہیں کرتا سوشل میڈیا. میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ریلیجن ناپسند تھا, آپ نے وہ ریلیجن چھوڑ دیا, تو اب آپ جی سیٹسفائیڈ اور خوش کیوں نہیں نظر آتے؟ مجھے ابھی بھی آپ کے اندر ایک بے چینی, اسپیشلی فرام لاسٹ فیو منتھ, کہ آپ بار بار پھر کیوں کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی اسلام کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. یو ہیو فاؤنڈ اے بیٹر ریلیجن دین اسلام اکارڈنگ ٹو یو, تو آپ اس میں خوش رہیں. ابھی بھی آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے, ریسٹریس کر رہی ہے کہ آپ بار بار اسلام کو بیچ میں لاتے ہیں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا ریزن ہے, وہ آپ بتائیں گے. اچھا دیکھیے, بات ایسی ہے کہ میں مذہب نہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور نہ مجھے مذہب کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں, تو کیا کمی ہے جب آپ کو کوئی چیز بہتر مل گئی ہے؟ تو زندگی میں دیکھیے سب کچھ جو ہے نا وہ مذہب نہیں ہوتا سائمہ. مذہب عقیدہ آپ کو جو ہے وہ کسی حد تک زندگی جینے کا طریقہ بتا سکتا ہے, یا آپ کو صحیح غلط کا فرق سمجھا سکتا ہے, یا آپ کی کئی مقامات پر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. لیکن آپ کی زندگی کی تمام تر پرابلمز کا سولوشن مذہب نہیں ہوتا. بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو مذہب اور خدا سے ہٹ کر بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے, اور اگر آپ کو ملے نہیں تو انسان ہونے کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر ایک چھوٹا سا ریگریٹ یا پھر چھوٹی سی ایک کسک باقی رہتی ہے. تو میرے اندر بھی وہ ہے, لیکن وہ پرسنل چیز ہے, لیکن مذہب کا سب کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. یعنی دنیا میں اگر انسان کو کوئی چیز اس کی دعاؤں کے بعد نہیں مل رہی تو اس کا مطلب کہ وہ اس مذہب کو چھوڑ دے؟ نہیں, میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا. مجھے آپ کی باتوں سے ایسا فیل ہوا. نہیں تو پھر آپ کو غلط فیل ہوا, کیونکہ میں تو یہاں دوسروں کو خود ایڈوائز کرتا ہوں. جب ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ میں ایکس مسلم, میں نے اسلام چھوڑ دیا, اور میں سارے لوگوں سے وجوہات پوچھتا ہوں کیوں چھوڑا, کیا برا لگا, تو اس میں ایک دو لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, یا لوگ ایسا کر رہے تھے, یا لوگ ویسا کر رہے تھے. میں تو ہمیشہ ان کو یہ بولتا ہوں کہ بھائی لوگوں کے غلط کرنے سے کوئی مذہب غلط نہیں ہوتا. اگر مذہب غلط تعلیم دے رہا ہے تو تب آپ مذہب کو آپ برا بول سکتے ہو, پر لوگوں کے غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کو برا نہیں بول سکتے. اسی وجہ سے, اسی طریقے سے اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب وہ مذہب جھوٹا ہے یا وہ خدا جھوٹا ہے, یہ اس کی پکی, یہ صرف اس کی اکیلی دلیل نہیں ہے. لیکن نہیں, دعا, بالکل ہی نہیں. لیکن اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا, اب آگے سنیے, اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر. کیونکہ جب ایک مذہب ایک ایسے خدا کا کانسیپٹ دے رہا ہے
جس کو ایمان سب سے زیادہ محبوب ہے دنیا میں، اور اس کے نزدیک سب سے بہترین خلقیت وہ ہے جو لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلائے اور عمل صالحات کرے، نیک عمل کرے، ایمان لائے اور لوگوں کو بھی نیک اعمال کی طرف بلائے۔ ایسے سے دعوے کرنے کے بعد، اور سب سے بری قوم اس کے نزدیک وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے، اس کی ناشکری کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو اگر ایسے معاملے میں کوئی شخص ہر طرف سے نا امید ہو چکا ہے، اس کے تمام تر جتنا بھی مذہب اور دین اور خدا کو سمجھانے والے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں وہ سارے فیل ہو چکے ہیں، اور پھر کوئی آدمی عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میری ہدایت کر دے، میری رہنمائی فرما دے، جس کا وعدہ تو نے اپنی پاک کتاب میں کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ کتاب رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اگر کوئی متقی پرہیزگار بن کر کے آپ کے رب العالمین سے ہدایت مانگے اور پھر وہ نہ دے، تو پھر ایک پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے سائمہ۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میں آپ کی ویل وشر ہوں۔ میں یوٹیوب پہ 2 ہی لوگوں کی ویل وشر ہوں، ایک آزاد جی کی اور ایک آپ کی۔ باقی چاہے سیکھ کر فلانا میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، اسلام پہ مرے یا کفر پہ مرے، کیونکہ مجھے آپ دونوں میں کہیں نہ کہیں اندر سویا ہوا مسلمان کبھی کبھی فیل ہوا۔ میرا مقصد آپ کو مسلمان کرنا نہیں ہے، نہ میرے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ میں آپ کو اسلام کی ریالٹی بتانا چاہتی ہوں، اور میں آپ سے بھگوت گیتا کی ریالٹی بھی سننا چاہتی ہوں۔ اگر میں کنونس ہو گئی آپ سے تو میں مانوں گی کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں، اور اگر آپ مجھ سے کنونس ہو گئے تو آپ ماننا کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے۔ ریلیجن چینج کرنے کی بات ہی میں نہیں کر رہی، نہ مجھے کسی کا ریلیجن چینج کروانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے اور وہ اللہ ہمیں نہیں دے رہا تو انسان کے دل میں ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، یہی دوسری بات تھی۔ نہیں، ہر چیز کے بارے میں میں نے اسی لیے اسپیسیفک وہ سچویشن بتائی ہے تاکہ آپ مانگنے سے مراد ہر ایک چیز کے ساتھ نہ جوڑو۔ میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ سامنے والا کیا مانگ رہا ہے۔ اگر آپ ہدایت مانگ رہے تھے، ہم نے قرآن مجید میں واضح پڑھا ہے کہ اللہ ہدایت ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو چاہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے یہ کہا کہ جسے چاہتا ہے نصیب کرتا ہے، لیکن اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ دل سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یعنی دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ خود راستے بناتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک قرآن کی آیت آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہی ہوں، ہم دونوں کو اس کا مطلب پتہ ہے، میرے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس آیت کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، جبکہ وہ سیم آیت ہے اور مطلب بھی ہم دونوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے سمجھنے والے میں غلطی ہے۔ ایک آدمی اس میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہا ہے جان کے، جبکہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ کل آپ نے سورۃ توبہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کی تفسیر پہ ایک جملہ ہمیشہ اٹھاتے ہیں آپ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیا وہ سورت کن حالات میں نازل کی گئی تھی؟ آپ جانتے ہیں نا؟ کن حالات میں نازل کی گئی تھی؟ جب وہ صلح حدیبیہ کی توڑی گئی تھی اور مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد وہ آیات نازل کی گئی تھی۔ اوکے، تو اگر تو وہی آپ میرا ٹاپک ہے آج سائمہ، اور میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک کمپلیٹ کرنے کو، لیکن آپ اس کو جنرلائز کر کے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہندوؤں اٹھو اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو مار دو، جبکہ سورت ممتحنہ کی آیت آپ نمبر کی جانکاری کے لیے تھوڑا سا روک کے بتا دو، کیونکہ آپ نے میرے اوپر بہتان باندھا ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میں نے کبھی بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کو میں نے جنرلائز نہیں کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے آلویز، اور آج بھی پوری ذمہ داری سے 700 لوگوں میں کہہ رہا ہوں، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 تمام مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ میں نے جنرلائز آیت کے طور پر سورہ التوبہ کی اگر کوئی آیت رکھی ہے تو وہ آیت نمبر 29 ہے، وہ آیت نمبر 121 ہے، 129 ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا
آیت نمبر 5 جنرل آیت ہے، کیونکہ وہ جنرل آیت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ باقاعدہ اس کے اندر ان لوگوں کا ڈسکرپشن دیا گیا ہے جن کے بارے میں وہ آیت ہے، تو میں کیوں اسے جنرل آیت کہہ سکتا ہوں؟ آپ 1 مہینہ پہلے ایسا کر چکے ہیں جب میں نئی آئی تھی، اور میں نے تبھی کے آیت کی تفسیر دوبارہ سے سرچ کی کیونکہ میں بھول چکی تھی اس آپ 1 تفسیر مہینہ کو۔ پہلے کی بات کر رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 4 سال سے یہ بولتے ہوئے آ رہا ہوں، اور خود اپنے ایکس مسلم بھائی بہنوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی یہ جنرل آیت نہیں ہے۔ آپ نے کل جب یہ پیش کی تو آپ نے کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ جنرل آیت نہیں ہے، جبکہ ایک بھائی نے جب آپ یہ کریکٹ کیا؟ آپ کو غلط فہمی ہے، میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو نہیں جنرل کہا، میں جنرل آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کو کہتا ہوں، کیونکہ وہ جنرل ہے۔ جی سائمہ جی، اب آپ مجھے بتائیے کہ کن حالات میں 5 اور 6 نازل ہوئی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی سائمہ جی، شاید آپ دوسرے ٹیب پر ہیں۔ سمیر بھائی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کون سی آیت کس حالت میں نازل ہوئی؟ علی بھائی خوش آمدید، ویلکم، استقبال ہے آپ کا۔ جی السلام بالکل نہیں علیکم۔ لکھا ہوا۔ نہیں لکھا ہوا نا؟ وعلیکم، قرآن سے باہر کی باتیں ہیں نا یہ ساری؟ بالکل باہر کی باتیں ہیں جناب علی۔ بس ٹھیک ہے، میں یہ پتا کر رہا تھا بس۔ چلے، وہ شاید ان کا نیٹ ورک ایشو ہو گیا، ڈراپ بھی ہو گئی ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ تو بات کر رہے ہیں علی بھائی ہم لوگ۔ دیکھو فرسٹ آف آل تو میں 5 اور 6 کو جنرل آیت نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹریٹی توڑی۔ تو میں آج بات کر رہا ہوں علی بھائی صرف اور صرف ٹریٹی کے اوپر، کہ ٹریٹی آخر تھی کیا۔ پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ ٹریٹی کیا تھی، کیونکہ لے دے کر کے ان کے پاس 4 یا 5 نکات اور شرائط ہیں صلح حدیبیہ کے نام پر، جو یہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ تھا اس میں، اور انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا تھا ٹریٹی کو۔ تو میں نے آج پورا کانٹیکس بتایا اور 1 بائی 1 بتایا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، خود اللہ کے رسول نے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس ٹریٹی کی وائلیشن کی، خود اس ٹریٹی کا وائلیشن کرنے کا حکم نبی کو دیا، اور پھر خود یہ اعلان کیا کہ ہم نے ٹریٹی توڑ دی۔ تو میں نے تو یہ ملٹیپل ریفرنسز سے ثابت کیا ہے۔ اب یہ مومنوں کے اوپر ہے کہ بھائی مومن آ کر کے مجھے یہ ثابت کریں کہ نئی ٹریٹی جو ہے وہ مشرکوں نے توڑی تھی، اور کون سی وہ شرائط تھی یا کون سا وہ نکات تھا جس کا وائلیشن جو ہے وہ مشرکوں نے کیا تھا۔ تو علی بھائی اگر کچھ روشنی ڈالنی ہے اس پہ تو آپ ڈالیں، نہیں تو پھر نیکسٹ کالر میں لے لیتا ہوں۔ نہیں آپ لے لیں نیکسٹ کارڈ، لیکن میں اس میں اپنا موقف دے دوں۔ میں پورے کے پورے قرآن کی ایک ایک آیت کو جنرل ہی لیتا ہوں، میں اس میں کوئی جی فرق نہیں کرتا، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کون سی آیت کب آئی تھی۔ اس لیے میں ملاؤں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دھتکارتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، اور جتنا قرآن کہتا ہے میں اتنا بلیو کرتا ہوں، بس کہ اسلام کا حصہ صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے میری نظر میں۔ اگر میں غلط ہوں تو بھائی مجھے بتائیے ضرور۔ نہیں، اپنے پرسپیکٹو میں آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم ان کو تھوڑا سا ایج دے دیتے ہیں، تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں علی بھائی، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل ہے کہ نہیں ہے، ہاں کیونکہ نہیں دیکھیے نہیں، کچھ ان کو تو آپ کو بالکل ڈسکاؤنٹ ہاں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کا تو ماننا یہ ہے کہ بھائی قرآن کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ اس میں کچھ آیتیں جو ہے نا علی بھائی، وہ متشابہات بھی ہے نا، محکمات کے ساتھ متشابہات بھی ہیں، پھر وہی اور دیکھیں نا، کچھ آیتیں ان کی باتیں ہی ایسی ہیں نا سمی بھائی، کہ پھر وہ ایک جی اور غیر قرآنی کلیم۔ ہاں ہاں، نہیں بات ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ آیتیں دیکھیے علی بھائی ایسی بھی ہیں کہ جن میں اللہ صرف اور صرف نبی اور نبی کی بیویوں کے متعلق بات کر رہا ہے۔ تو آپ ایسی آیتوں کو چاہ کر کے بھی آج ان جنرل مسلمانوں کے اوپر تو اپلائی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ بات ہی صرف اور صرف نبی اور نبی کی بیویوں کے متعلق ہو رہی ہے، جیسے سورہ تحریم کی 3-4 آیتیں شروعاتی، یا پھر سورہ احزاب کی آیت، تو وہ صرف اور صرف نبی کے متعلق ہے، ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا نا علی بھائی، ایون یہ بھی یہ تو کہ مسئلہ ہے بہت نا۔ ساری آیتیں ایسی ہیں جو آج کے زمانے میں ویلڈ ہی نہیں ہے، کہ نبی کے گھر جاؤ تو کھانا جی کھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اب یہ جی والی جی آیت تو ہے ہی نہیں ویلڈ آج کے زمانے میں، آج کون نبی کے گھر جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی۔
तो इन आयतों को देख करके अली भाई, तो सारी आयतों को एक साथ जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको भी डिस्काउंट देना पड़ता है। मैं इनको डिस्काउंट ऐसी सिचुएशन में जब मैं आता हूँ ना, जैसे जिस सिचुएशन का जिक्र अभी आपने किया, आपके डैडी ने जब मैं आता हूँ ना ऐसी सिचुएशन में, तो मैं ये करता हूँ कि मैं बजाय इनको डिस्काउंट देने के, फिर मैं कुरान को डिस्क्रेडिट करता हूँ कि मे बी देयर सम प्रॉब्लम हियर। इनको डिस्काउंट क्यों दूं लेकिन मैं? जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात अली भाई। हाँ जी साइमा जी, वेलकम बैक। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था साइमा जी, अगर आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं रिपीट करूं मेरा सवाल। क्या ये पॉसिबल है कि कल सुबह मैं आपसे 1-on-1 बात कर सकूं, क्योंकि लोग बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उससे बात फिर बिल्कुल खराब हो जाती है। नहीं, अब आपके मेरे दरमियान तो कोई भी नहीं बोल रहा है स्टार्ट से। अच्छा, मेरे तो भाई ने तो सबसे अनम्यूट भी नहीं किया। बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं ना, तो उनके दिल में आएगा कि ये बात ऐसे क्यों कर रही है या ये क्यों कर रही है, और नीचे कमेंट्स में गालियां तो नॉन स्टॉप चल सुबह रही तो सुबह तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं रात को स्ट्रीम कर रहा हूँ बैठ करके यहाँ पर, और ऑलरेडी मैं काफी थका हुआ हूँ, तो सुबह में स्ट्रीम तो मेरे लिए रखना पॉसिबल ही नहीं है अभी 2-3 दिन तो कम से कम। आप रखें अपनी बात, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, डोंट वरी। चलें, क्या बात हो रही थी? मेरा नेट मैंने एकदम आपसे एक चल सवाल पूछा मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो सूरे अत्तौबा की, सूरे बरात की ये जो आयतें हैं, ये क्यों नाजिल हुई थी? जी, मैंने आपको भी इस बात का जवाब दे दिया था कि जब मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, जब उसकी खिलाफ वर्जी हुई थी, तो फिर ये आयतें नाजिल हुई थी कि अब जंग करने के अलावा और किसने कोई हल नहीं। किसने की थी खिलाफ वर्जी साइमा? खिलाफ वर्जी मुसलमानों ने ही कुरैश ने की थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की हलीफों पर हमला किया था। अच्छा, कहाँ हमला किया था कुरैश ने? मुझे आपसे ये टॉपिक अभी डिस्कस नहीं करना, मुझे आपसे दूसरी बातें डिस्कस करनी है। यही इसके लिए बहुत देखिए टाइम। देखिए आपने देखिए मेरा टॉपिक भी आज का यही है साइमा जी, और आपने भी आकर के सूरे अत-तौबा की उन्हीं आयतों के ऊपर बात की है, और वही आपने आर्गुमेंट दिया है। अब आप कह रही हैं कि मुझे वो आपसे डिस्कस नहीं करना। आप मुझे ये बताएं कि पहले ये सुलह हुदैबिया पेश क्यों आया था, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी? सुलह हुदैबिया क्यों पेश आया था वो तो मैंने आज इन डिटेल बताया है, ठीक है, इन डिटेल बताया है वो तो मैंने आपकी ही अपनी तारीख अल तबरी से मैंने डिटेल में बताया कि क्यों पेश आया था, क्यों रसूलुल्लाह वहां पर गए और क्यों उन्होंने ये सुलह की, और किस इंटेंशन से गए थे और क्या सोच कर गए थे। लेकिन आपने जो दावा किया है अभी कि भाई उन्होंने हमला किया था मुसलमानों के ऊपर, तो आप मुझे क्या इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि कुरैश ने मुसलमानों के ऊपर सुलह हुदैबिया कर होने के बाद अटैक किया था? मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगी, लेकिन आप मुझे पहले पस मंजर बताएं, क्योंकि मैंने सुना नहीं कि ये सुलह हुदैबिया क्यों स्टार्ट हुआ था, ये क्यों किया गया था, कोई रीजन तो होगी ना इसकी। इन जी शॉर्ट जी बता दें। जी आपके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको ये खबर मिली थी या उनको ये खौफ हुआ था कि जो खैबर वाले हैं वो मक्का वालों के साथ मिलकर के मदीना पे चढ़ाई कर देंगे, वो इसका मंसूबा बना रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ये हिकमत अमली अख्तियार किया कि उन्होंने कुरैश के साथ जो है जाकर के मुआहिदा कर लिया, ताकि खैबर जो है वो कुरैश कुरैश से कट जाए, और जब खैबर के साथ आमना सामना हो तो जो कुरैश हैं वो इसके अंदर मदाखलत ना कर सके। इसलिए आपके रसूल अल्लाह ने हज का बहाना लेकर के वो वहां पर 1400 लोगों को लेकर के पहुंचे, एक मकाम पर क़याम किया और उनको कहा कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम तो हज करने आए, उम्रा करने के लिए आए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप इस साल वापस चले जाओ, और फिर मुआहिदा लिखा गया, जिस मुआहिदे की पहली शर्त ही ये थी कि मुसलमान इस साल वापस लौट जाएंगे और अगले साल उम्रा करने आएंगे, बगैर किसी साजो सामान के आएंगे, सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे और कोई जंगी साजो सामान नहीं लेकर के आएंगे, और 10 साल तक कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी। तो आपके रसूलुल्लाह को ये बहुत अच्छे से पता था कि वो हज करने से हमको नहीं रोक सकते,
کیونکہ عربs کے جو لوگ ہیں وہ کسی کو حج کرنے سے روکنے کو بہت بڑا جرائم مانتے ہیں. ساتھ ہی آپ کے رسول اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ حرمت کے 4 مہینے وہ عربی لوگ جو ہیں، وہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ جنگ نہیں کرتے، لہٰذا اگر وہاں چلے بھی جائیں تو ان سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کے رسول اللہ نے یہ معاہدہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے. یہی پرابلم ہے، اسی لیے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے یہ بات. پہلے تو آپ نے تاریخ ایک بات الطبری، پہلے تو تاریخ آپ نے الطبری سے پڑھا ہے میں نے. پھر آپ نے اس کو غلط کوٹ کیا. اچھا، میں نے پہلے اس کو تو غلط آپ کوٹ نے کیا، آپ صحیح پہلے کوٹ تو کر رہے آپ ہیں. نے اچھا ایک منٹ، پہلے تو آپ نے یہ بات غلط کہی کہ دیکھیے حضور میں صلی آپ اللہ کو علیہ پہلے وسلم میں آپ کو پہلے آپ کی رہنمائی کے لیے میں پہلے آپ کو حوالے پیش کر دوں. نہیں اس میں بہت صحیح لیٹ ہو جائے البخاری، گا. سن لیجئے، میں شارٹ میں شارٹ مان میں گئی کر رہا میں مان گئی آپ نے ہوں. ٹھیک کہا. صحیح میرے پاس البخاری 27 31 میرے 27 32، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 سے 320، اور اس کے علاوہ تاریخ الطبری جلد نمبر 2 پیج نمبر 634 اور 636، یہاں سے میں نے یہ کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ بات بہت غلط کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بہانے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے ہی گئے تھے، لیکن انہیں وہاں پر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی آپ بتائیں. یہ بات آپ کے تاریخ طبری صاحب تو نہیں لکھ رہے، وہ تو یہ لکھ رہے کہ وہ پہلے ہی یہ منصوبہ بنا کر کے گئے تھے کہ عمرے کے لیے جائیں گے، اگر وہ لوگ ہم کو روکیں گے تو پھر اس سے باقی لوگوں کی ہمیں جو ہے وہ مل جائے گی رہنمائی، سمپیتی مل جائے گی کہ کیسے؟ دیکھو حج کرنے نہیں دے رہے. نہیں دیکھیں، ہماری رسول کی بڑائی یہ ہے کہ انہوں نے عمرہ کرنے سے روکا تو بھی وہاں پہ کوئی ایک بھی خون نہیں بہا. ہمارے نبی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے معاہدہ کر لو، اور وہ لوگ واپس آ گئے اور یہی طے پایا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے. تو یہ ہمارے نبی کی بڑائی ہے. سائمہ خون اس لیے نہیں بہا ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ وہاں پر خون بہانے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے. نہیں گئے آپ کے رسول اللہ وہاں پر، اور یہ تو میں آپ کے حق کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے پاس خون بہانے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک ساتھ 2 قبائل کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کو ایک طرف سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہی تھا. لہٰذا انہوں نے اہل قریش کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا، اور انہوں نے راستہ ہموار کر لیا اہل خیبر کی طرف جانے کا. یہ باتیں جو آپ اپنے سے بنا لیتے ہیں نا، یہ ان کے دل میں گھسی بات یہ ہے. میں آپ اپنے سے نہیں بنا رہا، آپ کھولیے تاریخ طبری کا حوالہ کھولیے پڑھیے. یہ بات آپ نے اپنے سے بنائی تاریخ کہ وہ ابن حشام نہیں. کھولیے پڑھیے. ابھی میرے پاس بک دور پڑی ہے اور میں یہ رات کا ٹائم ہے، میں بھی بیڈ ٹھیک روم ہے، میں میں نے ہوں آپ ابھی. کو حوالہ دے دیا ہے. میں ایک بار آپ کو حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے سامنے جو حوالہ کھلا ہوا یہ ہندی میں ہے، اور غالباً آپ کو تو ہندی نہیں پڑھنی آتی ہوگی، لیکن میں آپ کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہاں کیا لکھا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر چکے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فوج اور مدینے کے معاشرے کی طرف اطمینان تھا، اور عرب کے تمام قبائل بھی اسلامی رعایت سے مرعوب تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تدابیر اختیار کرنا چاہتے تھے جن سے اسلام کی دعوت عام ہو، ریاست اسلامی اور مضبوط ہو، اور اسلام کے دشمن کمزور ہوں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی کہ خیبر اور مکہ کے لوگ آپس میں مل کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے قریش باقی عربوں سے کٹ جائے، اور اس طرح جزیرہ نما عرب میں دعوت کے فروغ کا راستہ ہموار ہو اور اہل خیبر قریش سے دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے غرض سے پرامن طریقے سے مکہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عربوں کا حرام مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا رواج اس منصوبہ کو معاون ثابت ہوگا اور اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ قریش میں اب وہ وحدت نہیں رہی تھی اور وہ مسلمانوں کے خائف بھی تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے بارے میں بغیر ایک سیکنڈ سائمہ وہ مسلمانوں کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھا پائیں گے. لہٰذا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا فیصلہ کر لیا. اب اگر قریش حج کرنے کے لیے منع بھی کریں تو یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک وسیلہ بن جائے گا، اور عربوں میں
قریش کے خلاف ایک اچھا خاصا ہتھیار ہاتھ آ جائے گا، کیونکہ عرب اس بات کو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ حاجیوں کو حج سے روکا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قعدہ کے مہینے میں اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی عرب کے دوسرے قبائل کو بھی دعوت بھیجی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو چلیں پرامن طریقے سے بغیر اپنے ساتھ ہتھیار لیے۔ جی یہ میں نے لکھا ہے، تبری صاحب نے لکھا ہے۔ نیچے مجھے دکھا دیں، تبری صاحب نے لکھا ہے تو نیچے مجھے دکھا دیں، کیا دکھا دوں آپ کو؟ نام لکھا ہوگا نا، تبری صاحب نے لکھا ہے، نیچے کوئی حوالہ دیا ہوگا۔ ہاں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس میں نیچے اگر ہوگا تو، باقی میں نے آپ کو حوالہ جو ہے نا وہ منہ سے بتا دیا، آپ جا کر کے کراس چیک کر سکتی ہیں۔ یہ میں نے ویب سائٹ سے کھولا ہوا ہے، پی ڈی ایف سے نہیں کھولا ہوا۔ وہ بات نہیں، ویب سائٹ بھی ریلائبل نہیں ہے نا، اگر ویب سائٹ پہ چل رہا ہو اسلام کی دعوت جی میں نے ویب سائٹ سے کھولا ہوا ہے، یہ آپ کا جو ہے نا تاریخ الطبری ہے، صلح حدیبیہ کے متعلق باب نمبر 19، آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا تاریخ تبری کہاں الطبری۔ لکھا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا تبری کہاں لکھا ہے اوپر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سائمہ، میں جو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اگر وہاں پر یہ بات آپ کو نہیں ملی تو آپ کراس چیک کر کے واپس اینی ٹائم میرے پاس آ کر کے مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں لکھا۔ دیکھیں میرے پاس تبری کی بک یہ والی نہیں ہے، آپ مجھے یہاں پہ دکھا دیں، تبری کہیں کونے میں لکھا ہوگا۔ نہیں ادھر تو مجھے نظر نہیں آ رہا لکھا ہوگا کہیں اگر تو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پرابلم یہی ہے کہ آپ ایری غیری ہر ویب سائٹ سے اگر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ او بھائی میں نے، میں نے آپ سنو میری بات دیکھیں، مجھے سائمہ، آپ سے جنگ نہیں ہے، میں نے سنو میری بات سائمہ، میں نے جا کر کے باقاعدہ پی ڈی ایف بک کے اندر یہ حوالہ پڑھا ہوا ہے، کراس چیک کیا ہوا ہے، لیکن یہاں اسکرین پر میں فزیکل فارمیٹ میں آپ کو بک نہیں دکھا سکتا ہوں، لہٰذا مجھے آن لائن ہی تو کھولنا پڑے گا نا۔ آپ کل مجھے تبری کی اسکرین شاٹ میں سے دکھائیں گے اس کی تفسیر، جس میں تبری کا نام بھی مینشن ہونا چاہیے؟ رکیے میں نہیں کوشش کر دکھائیں لیتا ہوں، حالانکہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، یہ کی بات آن لائن پہلے مجھے کتاب ڈھونڈنا۔ دیکھیں مجھے پروف چاہیے، میرا ریلیجن ہے، اگر تبری کہہ رہا ہے تو اوپر تبری لکھا ہونا چاہیے کہ تبری کہہ رہا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں ہماری حدیث ہے، بھائی بتاؤ نمبر، بتاؤ ریفرنس نمبر بتاؤ، تو ہمارا بھی حق ہونا تو میں چاہیے۔ آپ کو ریفرنس نمبر بتا تو رہا ہوں محترمہ، میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو دو حوالے بتائے ہیں۔ آپ نے مجھے اس میں ویب سائٹ نے آپ کو اس تفصیل کے دو حوالے دیے ہیں۔ پہلا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے سیرت رسول اللہ ابن ہشام سے، جو کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 سے 320 تک یہ واقعہ درج ہے، اور دوسرا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے تاریخ الطبری کا، جس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 634 سے 636 تک یہ واقعہ درج ہے۔ میری بات سنیں، آپ کے پاس بکس ایزیلی اویلیبل ہوں گا لینا، آپ کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے دکھا دیجیے گا کہ یہ تفسیر سیم ٹو سیم ہے کہ آج آپ نے پیش کی، میں آپ کو میل کر ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تفسیر تبری کی نہیں ہے، بس یہ میں آپ کو ٹھیک ہے، کہنا چاہتا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہوں۔ لیجیے اب دوسرے میں پوائنٹ آپ کو پہ جو ہے آتے نا، ہیں، اب دوسرے پوائنٹ میں پہ آپ کو آتے ہیں، حوالہ جو ہے آپ کے میل پہ بھیج رہا ہوں، اب دوسرے پوائنٹ آپ پہ آتے کراس ہیں، چیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے 5 منٹ دیجیے گا۔ ہمارے نبی کی ہر بات میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈنا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ وہ جان کی عمرہ کرنے گئے، آپ نے یہ کہا وہ جان کے حرمت والے مہینوں میں گئے، آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں والی شرط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی تھی کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد وہ باقی، اگر یہاں پہ ٹرانسلیشن آ جائے تو پھر میں اس کی تفسیر آرام سے بتا سکوں گی، تو پھر وہ جو آپ بتا رہی ہیں نا آیت، وہ تو حدیبیہ ٹوٹنے کے بعد کی آیت ہے، وہ پہلے تھوڑا نہ آئی ہے، وہ بعد میں آئی ہے۔ بعد میں آئی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ہمارے نبی کا ہی حکم تھا، وہ حرمت والے مہینے مسلمانوں کے نہیں، سنیے، حرمت والے جو مہینے ہیں نا ان کے پابند، ایک سیکنڈ، حرمت والے مہینے کے پابند مکہ کے جو قریش تھے وہ، اور جو یہود حضرات ہیں اہل کتاب، وہ پہلے سے تھے، وہ لوگ حرمت والے مہینے میں نہ لڑائیاں کرتے تھے، نہ وار کرتے تھے، نہ جنگیں کرتے تھے، اور یہی معاملات جو ہے وہ قریش کے بھی تھے آپ کے رسول اللہ سے پہلے۔
नहीं, जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हुर्मत वाले 4 में आप मुझे बताएं कौन सी हुर्मत वाले 4 मैंने आपको हवाला मेल किया, आप एक बार चेक कर लीजिए। चलें ठीक है, बहरहाल अकॉर्डिंग टू यू दिस this hadith that you presented, this tafsir is not from Tibri, it's confirmed, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं तिबरी का नाम नहीं, कुछ नहीं, तो मैं इसको नहीं मानती। हुर्मत वाले महीनों की बात अगर मैं करूंगी तो मैं आपने ये कहा कि कुरैश ने वो कुरैश की वजह से जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त रखी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लिए ये शर्त रखी कि तुम लोगों को मैं फिर भी 4 महीने की आज़ादी देता हूँ। हालांकि उस आदमी पे मक्के में 13 साल तक मजालिम होते रहे, फिर भी उन्होंने कहा कि या तो तुम 4 महीने हुर्मत वाले महीनों का इंतजार कर लो, वरना इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो वो कर लो, वरना अरब को छोड़ दो। और अगर छठी नंबर आप आयत की तफसीर बताएंगे तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो मुशरिक पनाह लेना चाहे तो वो पनाह ले सकता है। इससे बड़ी रहमत की और क्या मिसाल होगी कि 14 साल तक आप एक आदमी को मार रही हो, पीट रही हो। मैं आपको वो तमाम अहादीस दिखा सकती हूँ जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया गया। अगर आप इस्लाम को जानना ही चाहते हैं तो आप वो अहादीस क्यों नहीं दिखाते? कौन सी वाली हदीस की आप बात कर रही हैं? मैं आपको अगर सुन्ना.com ऐप से 2 ऐसी अहादीस दिखाऊं जिसमें काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके ज्यादतियां की जब वो नमाज पढ़ रहे थे, और 3 अहादीस और हजरत बिलाल की वो कुरान मजीद में से वर्सेस सुनाऊं जिसमें उनको जमीन पर घसीटा जाता था और कहा जाता था कि पढ़ ठीक है, वो जो तमाम रिवायतें आपको मुझे पता है मालूम है। उसके हाँ, तमाम बावजूद भी रिवायतें मुझे मुझे इस मालूम है, बात का लेकिन अफसोस होता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेरी बात आपको वो कंप्लीट रिवायत करिए। मालूम है कि जब आपके रसूल अल्लाह ने अरब के कुरैश के माबूदों को गाली दी और वो शिकायत लेकर के अबू तालिब के पास आया और आकर के कहा कि ए अबू तालिब, अपने अपने भतीजे को समझाओ, वो हमारे माबूदों को गालियां देता है, बुरा भला कहता है। मुझे इस रवायत का नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में सर्च करूंगी अगर आप मुझे ये बात पूरी डिटेल से बताएंगे। लेकिन अगर एक आदमी को 14 साल तक मुसलमानों को सताया जा रहा हो, और आपको ये भी पता है कि 14 साल तक कैसे, मुसलमान ने कहाँ सताया? 14 साल तक मेरी कहाँ बात सताया? सुनिए, मेरी बात 14 सुनिए, साल में से 3 साल मेरी तो बात सुनिए, सुनिए। 14 साल में से शुरुआती 13 साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबूवत मिलने के बाद मक्का में रहे, ठीक है, और उसके बाद आप हिजरत कर गए मदीना में, जिसमें से 3 साल आपके जो है वो खुद के ऐसे मशकूक गुजरे हैं कि उन शुरुआती 3 साल में बरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया। आपके पास जो है बहुत दिन तक वही नहीं नाजिल आई, वही नहीं आनी, रुक गई आपके पास। आप मशकूक थे कई मकामात पर, और हजरत खदीजा और जिब्रील आकर के कैसे आपको मशकूक तसल्ली है? देते थे कि कैसे अल्लाह आपको, मशकूक है? उनको उनको ये लग गया था कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, जिसकी वजह से मुझ पर जी नहीं वही नाजिल जी नहीं आ रही है। जी 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 जी, तो जिब्रील बेशक। सलाम ने आकर के उनको हिम्मत दी कि नहीं, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है, बल्कि अल्लाह तो आपको पसंद करता है, वगैरह वगैरह, सो एंड सो। तो ये भी शुरू उन 13 साल में से शुरू के 3 साल में होता रहा। तो भाई फिर जुल्म तो 13 साल 14 साल हुआ ही नहीं ना, वो तो फिर आपका ये दावा नहीं, ही झूठा है, गलत है। आपके नाम मानने से नहीं होगा। कुरान मजीद और अहादीस दोनों में इस बात का जिक्र है कि 14 साल तक उन्होंने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद आखिर तंग आकर मदीने भाई हिजरत मुझे की। कुरान की कौन सी आयत में जिक्र है कि 14 साल लेकिन रसूलुल्लाह पर जुल्म लेकिन हुआ है? लेकिन अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन मदीने आकर भी उनको काफरों ने चैन से साइमा, नहीं अगर दिया। कभी मैं आपसे कुरान की आयत मांगू ना, और ये कहकर के मांगू के दिखाओ, तो बस उसका सिर्फ एक ही मतलब है, सीधा तो सीधा। मैं आपसे ये मांगती हूँ सुन कि तो लीजिए। आपने कहा 3 साल तक अरे जेल में हुआ। मोहतरमा, मैं इतने मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से आपसे बात कर रहा मैं हूँ, आप भी सुन तो अखलाक की लीजिए। बात कर रही हूँ जी। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ ना इस अंदाज में कि दिखाएं मुझे कौन सी आयत में है, तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा सा मैसेज ये है कि ऐसी कोई आयत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा मीनिंग है हमेशा का, हमेशा आपको ज़हन नशीन रखिए, क्योंकि मैं ऐसा मुतालबा करता ही उस मकाम पर हूं जिसको लेकर के मैं श्योर हूं कि ऐसा नहीं है। मैं आपको जितना आप चाहें उतना वक्त देने के लिए तैयार हूं, आप तलाश कर लें। अगर आपको कुरान के अंदर ऐसी एक भी आयत मिल जाए जिसके अंदर ये जिक्र होता हो कि ए नबी, इन्होंने आपके ऊपर 14 साल तक ये जुल्म किया, या इतने साल तक, अगर वो 1 साल का भी जिक्र करता हो, 2 साल का भी करता हो, 5 का भी करता हो, बेधड़क आप वो आयत लेकर के आ जाइए।
تو آپ نے یہ کہا کہ 3 سال تک ظلم کیا، تو آپ کے پاس کوئی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 3 سال تک ظلم کیا؟ نہیں میں نے نہیں کہا 3 سال تک ظلم کیا، تو پھر اس کا مطلب آپ میری بات کو سن ہی نہیں رہی تھی. آپ میں نے کہا کیا بولا تھا؟ آپ میں نے کہا کہا شروع کے 3 سالوں میں تو رسول اللہ خود شیور نہیں تھے اس چیز کو لے کر کے کہ وہ نبی ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ان کے پاس وہی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. وہ مشکوک تھے، وہ پریشان تھے، اس صورتحال میں تھے کہ کئی مرتبہ پہاڑی کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے، اور ایک مرتبہ تو وہاں سے خودکشی کرنے تک کی بھی کوشش کی کہ تبھی جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے روک دیا. تو اس حال میں تو 3 سال لگ بھگ